رزق کے حوالے سے اسباب کا ذکر گزشتہ جمعے شروع کیا تھا، اور 3 اسباب گزشتہ جمعے بیان ہوئے تھے۔ ایک تو استغفار کی کثرت، دوسرا تقوی کا اہتمام، اور تیسرا اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کے خزانوں پر یقین۔ آج مزید کچھ اسباب کا ذکر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اچھے اعمال کے ذریعے اپنے خزانوں سے روزی لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری روزی اور مہنگائی کے ابھرتے ہوئے سیلاب میں اللہ ہماری اور ہر پاکستانی اور ہر مسلمان کی اللہ مدد فرمائے۔ انہی اسباب میں سے ایک سبب جو قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ ہے اللہ کی عبادت کے لیے اپنے کو فارغ کرنا، زندگی کی وجہ ترجیح، صبح اور شام کے معمولات اور اپنی فکر کا مرکز دراصل عبادت کو بنا لیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ایک حدیث قدسی بیان فرما رہے کہ اللہ ابن آدم سے فرما رہے اے ابن آدم تفرغ لعبادتی، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تجھے 2 انعام دوں گا۔ ایک انعام تو یہ ہے کہ میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، اور دوسرا انعام یہ ہے کہ تیرے ہاتھوں کو رزق اور مال کی فراوانی سے بھر دوں گا۔ وَإِلَّا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا، تو میری عبادت کے لیے اپنے کو فارغ نہیں کرے گا، تو پھر میں تجھے 2 سزائیں دوں گا۔ تیرے دل کو میں فقر سے بھر دوں گا، اور میں تیرے ہاتھوں کو بیکار کاموں میں لگا دوں گا۔ کتنی زبردست حدیث ہے اگر اس کے الفاظ پہ آپ غور کریں۔ سب سے پہلی بات اس میں کیا فرمائی؟ تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ اللہ کی عبادت تو زندگی کا مقصد ہے۔ یہ دنیا کی روزی کی فکر ہمیں کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں کے چند روزہ زندگی گزارنے کا سامان ہم اکٹھا کر لیں، اور یہ سامان ہم جو اکٹھا کر رہے ہیں وہ کتنے دنوں کے لیے کر رہے ہیں، اور کتنے دن ہم نے یہاں رہنا ہے۔ ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے، ہر انسان کو اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ میں جتنے دن یہاں مجھے رہنا ہے میں اس سے کہیں بہت زیادہ تو اس کی فکر نہیں کر رہا، اور جو آخرت کی میری زندگی موت سے شروع ہو رہی ہے، قبر کی زندگی ہزاروں برس کی، میدان حشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر، ہم فیہا خالدون کے الفاظ قرآن میں آتے ہیں، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ ان لکم، جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو ان سے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے ان لکم ان تحیوا فلن تموتوا ابدا، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی اور یہ دنیا کی چند روزہ زندگی، دونوں کی فکریں ہم پر کتنی غالب ہیں یہ ہم ہر انسان کو سوچنا چاہیے۔ اللہ کامیابی کا مدار کس کو قرار دے رہے ہیں؟ جو اپنے دل کو سوار کر فکر آخرت میں لگ جائے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، اللہ فرما رہے تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، حالانکہ آخرت بہت بہتر بھی ہے، بہت باقی رہنے والی بھی ہے۔